السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، دنیا ایک ہیجان، اضطراب اور سراسیمگی کی حالت میں مبتلا ہے۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت شرق تا غرب دھوئیں کے، آگ و خون کے بہتے دریا نظر آ رہے ہیں۔ کہیں پر غزہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے، کہیں پر شام بفر زون کی حالت زار بیان کر رہا ہے، کہیں پر لبنان میں سراسیمگی ہے، سوڈان دو حصوں میں تقسیم ہے، صومالیہ کو حصوں میں بٹ دیا گیا۔ اب ایران کی طرف نظریں ہیں، کہیں پر یک قطبی نظام یونی پولر ورلڈ آرڈر جو ہے اس کے پنجے پھیلائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو جب اغوا کیا تو اب ان کی نظریں کیوبا پہ ہیں، ان کی نظریں ایران پہ ہیں، اور نیتن یاہو کا یہ سارا پلان جو پوری دنیا کو ہڑپنے کا ہے، عالمی زائونسٹ پلان کہا جاتا ہے اسے، اور یہ پلان آف گریٹر اسرائیل ہے۔ اب مائٹ از رائٹ کا کانسیپٹ چل رہا ہے کہ کچھ ممالک جو ہے وہ جس کے پاس لاٹھی ہے وہ اس کو ہانکنا شروع کر دیں، جیسے اسرائیل مڈل ایسٹ کے اندر تیل اور گیس کے وسیع ذخائر پر قابض ہو جائے۔ اب جنگیں ہوں گی پانی پر، جنگیں ہوں گی تیل اور گیس، معدنیات اور سونے کے ذخائر پر۔ جی ہاں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ سوڈان کا جو سونا سمگل ہو کے امریکن مارکیٹس میں جاتا ہے، وہاں پہ پراکسیز مسلط کر کے وہاں کے منرلز کو اکٹھا کرنا، یہی حال صومالی لینڈ کا ہے، اور بلین آف ڈالرز کا بیرل کا تیل جو ہے وینزویلا کا، اس پہ امریکہ کی نظریں ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو اپنا فارمولا دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ٹرمپ ڈاکٹرائن اسے کہا گیا ہے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی فار یونائٹڈ اسٹیٹس نومبر 2025 میں 28 پیجز پر مشتمل تھی یہ، اور اس کو ٹرمپ ڈاکٹرائن کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور یہ گلوبل پیس کے لیے بہت بڑا چیلنج بھی ہے، خطرہ بھی ہے۔ اس کے چیدہ چیدہ نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں دنیا میں تیل، گیس، کوئلے، جواہرات اور توانائی کے وسائل پر غلبہ امریکی اسٹریٹجک ترجیح ہے، یعنی اسٹریٹجک پریورٹی ہے کہ دنیا میں جتنے تیل کے ذخائر ہیں، جواہرات ہیں، معدنیات ہیں، ان پہ قبضہ کیا جائے۔ نمبر 2، ہم اپنی سرحدوں، امیگریشن، نقل و حرکت کے نیٹ ورک کسی کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے لیے مکمل کنٹرول کریں۔ ایسی صورتحال کو روکنا جس سے امریکہ یا اس کی معیشت کو نقصان کا اندیشہ ہو۔ امریکہ دنیا کا سب سے مضبوط، قابل اعتماد اور اگلی نسل کے لیے طاقتور ترین ڈیفنس سسٹم چاہتا ہے، اور یہ کہ دنیا سے مضبوط، متحرک، جدید ترین اور سب سے ترقی یافتہ معیشت کا خواہاں ہے۔ پھر انہوں نے کہا امریکہ دنیا میں اقتصادی تسلط اور فوجی برتری کو مزید فروغ دے گا، اور صنعتی ترقی کو فروغ دینا امریکی اقتصادی پالیسی کی اولین ترجیح ہے۔ امریکہ دنیا کو ایسا کرۂ ارض بنانا چاہتا ہے جہاں کسی کی مداخلت نہ ہو، اپنے مخالف طاقتوں کو تیل اور گیس کی سپلائی پر غلبے سے روکنا، ایسی برتری جس سے عالمی اثر و رسوخ میں اضافہ ہو اور امن قائم ہو، یعنی جیسے وینزویلا سے کیوبا تک کا سفر وہ امن قائم کر رہے ہیں، جیسے غزہ میں امن قائم ہوا، جیسے ایران پہ نظریں ہیں، یعنی پوری دنیا کے اندر یہ کنٹرول ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہر چیز کا ایک توڑ ہے، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، حدیث ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے، اللہ نے اس کی دوا بھیجی ہے۔ تو بیماری 1948 میں اسرائیل تھی، اللیگل چائلڈ آف دا ویسٹ، اس کی دوا اللہ نے 1 سال پہلے 1947 میں پاکستان کے قیام کی صورت میں تجویز کر دی۔ تو حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ مڈل ایسٹ میں، سوڈان میں سونے کے ذخائر، صومالیہ کے، وینزویلا کے، ایران پہ نئی صف بندیاں، چین اور روس کدھر کھڑے ہیں؟ کیا 2026 میں یہ دنیا آگ اور خون کے کھیل میں کھیلنے جا رہی ہے؟ برکس کا کیا فیوچر ہے؟ ان سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ جناب خورشید محمود قصوری صاحب۔ ہم بات کر رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی فار یونائٹڈ اسٹیٹس، ٹرمپ کا جو ڈاکٹرائن ہے، کیا یہ یونیپولر ورلڈ ہی رہے گی یا آپ کو لگتا ہے یہ کانفلکٹ جو رشیا یوکرین ہے، وینزویلا والا ہے، یہ آگے مزید ایکسپینڈ ہوں گے ایران تک؟ دیکھیے، آپ نے جو یونیپولر ورلڈ کی بات کی، دنیا بائی پولر تھی جتنی دیر سوویت یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹس تھے، گریٹ پاس، سپر پاس، اور وہ بہت کئی دہائیوں رہے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے۔ یہ پھر جب سوویت یونین کا
انہدام ہوا ہے، اور جب کولیپس ہوا سوویت یونین کا، اور اس میں روس سب سے بڑی رمپ اسٹیٹ بچی ہے، باقی بہت سی ریاستیں بن گئی ہیں سینٹرل ایشیا میں، کوکیشس میں، اور یورپ میں، ایسٹرن یورپ میں، فارمر سوویت یونین کی. تو اس وقت سے جو بائی پولر ورلڈ تھی اس کو یونی پولر ورلڈ سمجھا جانے لگا تھا. چائنا کی پھر رائز آئی تو خیال یہ تھا کہ دنیا بائی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے، اور وہ جا رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں. کیونکہ چائنا کی جس ریٹ سے ترقی ہو رہی ہے اکنامکلی، ملیٹریلی، اور اس کا جو کلاؤڈ بڑھ رہا ہے بیلٹ اینڈ روڈ کے ذریعے ساری دنیا میں، وہ ایک بیلنس قائم ہو رہا ہے. لیکن اس علاقے کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انتخاب جس کا کیا ہے، جہاں انہوں نے مونرو ڈاکٹرن کہا ہے، وہ دوبارہ اس کا اطلاق ہوگا کہ پریزیڈنٹ مونرو کے بعد اب اس کو اسی لیے وہ ڈونرو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے. جی اور وہ یہ ہو گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو 21ویں صدی میں اس کو دوبارہ جان دے دی ہے. اور اس کے اوپر ریزسٹنس تو لازمی ہوگی، لیکن اس کو وقت لگے گا. تھرڈ ورلڈ کے جو مالک ہیں، چھوٹے ممالک ہیں، ان کو خطرہ ہوگا اپنی ساورنٹی کا. لیکن ہم بات تو مستقبل کی نہیں، ہم تو سر دست کر رہے ہیں. سر دست یہ ہے کہ اس کو ملیٹریلی لیٹن امریکہ میں کوئی طریقہ نہیں کہ اس کو روک سکے کوئی، کیونکہ نہ تو کسی کی فلیٹ ہے وہاں، نہ کسی کے اس کے مقابلے میں اڈے ہیں جو امریکہ کے پاس ہیں. تو امریکہ جو چاہے کر تو سکتا ہے، لیکن اس کی ایک پولیٹیکل پرائس ہوتی ہے. اب وہ پرائس ابھی نظر آئے گی یا بعد میں نظر آئے گی دوسری بات ہے. ہر صورت یہ فیصلہ امریکی انتظامیہ کا ہے، اور اس وقت بالکل کلیئرٹی سے کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ یونی پولر ورلڈ کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کا مقصد ہے کہ کیا امریکہ کو ملیٹریلی چیلنج کیا جا سکتا ہے لیٹن امریکہ، اس وقت تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساؤتھ چائنا سی میں کانٹیسٹ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میڈیٹرینین میں کانٹیسٹ نہیں ہوگا، وہ اور چیزیں ہیں. لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ملیٹریلی اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ واقعی سب سے مضبوط طاقت ہے. اس کی وجہ ہے چائنا جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے اپنی اکانومی کو بلڈ کرنے میں. وہ بڑے فار سائٹڈ لوگ ہیں، دور اندیش ہیں، ایک سویلائزیشنل سٹیٹ ہے چائنا، اور وہ نہیں چاہتے کہ اپنی انرجی ضائع کریں. اس وقت وہ وہاں کریں گے جہاں ان کا اپنا ڈائریکٹ انٹرسٹ آ جائے گا. جہاں تک روس ہے جو کہ رمپ سٹیٹ ہے فارمر سوویت یونین کی، ہاں وہ ملیٹریلی بڑی مضبوط پاور ہے، لیکن وہ اس وقت پھنسی ہوئی ہے یوکرین میں. پورا مغربی یورپ مدد کر رہا ہے، ویسٹرن یورپ یوکرین کی، تو رشیا وہاں پھنسا ہوا ہے. تو اس وقت حالات بھی ایسے ہیں کہ چائنا انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کہ کسی ایسی چیز میں جائے جہاں اس کا اپنا ڈائریکٹ انٹرسٹ انوالوڈ نہ ہو. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاں تک یہ ہے ساؤتھ امریکہ کا، اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو وہ اس کا فیصلہ ان کا اس پہ وہ کس حد تک عمل درآمد کرا سکتے ہیں، وہ کئی فیکٹرز ہیں. کیا وینیزویلا میں معاملہ بڑا کلین ہو جائے گا؟ یہ تو نہیں ہوگا جیسے امریکہ گیا تھا عراق میں، اور اب بڑا جہاز پہ آپ کو یاد ہے مشن اکمپلشڈ کا بینر لگا دیا گیا تھا، عراق کے تیا پاچا کر دیا گیا تھا، جو آج تک عراق سٹیبلائز نہیں ہوا. امریکہ کے سامنے تو کھڑا ہی نہیں ہو سکا تھا عراق، کیونکہ امریکہ عراق کا مقابلہ ہی کوئی نہیں تھا. لیکن اس کے بعد امریکہ کو بڑا نقصان ہوا، امریکن ڈپلومیسی کو نقصان ہوا، امریکن انٹرنیشنل امیج کو نقصان ہوا، پھر ان کی جو بدنامی ہوئی ہیومن رائٹس وائلیشنز پہ، اور پھر ان کا جو خرچ ہوا امریکہ کا ان ٹرمز آف بلڈ اینڈ ٹریجر وہ بہت زیادہ تھا. اچھا قصوری صاحب، یہ تو ماننا پڑے گا بالکل کہ وہ جو چاہتے تھے عراق میں انہوں نے کر دیا، قیمت ادا کی بعد میں. جی یہ بتائیے، آپ نے بڑی زبردست پوائنٹ اٹھایا کہ ان کا خرچہ بھی ہوا، تو امریکہ ڈائریکٹ کہیں پہ فوجیں بھیجنے کی بجائے اب پراکسیز کا ماڈل تو نہیں شروع ہو گیا؟ سوڈان میں دیکھیں، صومالیہ میں دیکھیں، مسلمان ممالک میں، سیریا میں،
تو یہ پراکسیز کا کانسیپٹ، خرچہ بھی نہ ہو اور اپنے مفادات حاصل کیے جائیں وہاں کے منرل ریسورسز پہ، سونے کے ذخائر پہ، کیا کہتے ہیں اس پہ؟ نہیں، یہ اس میں تو پراکسی کی کہانی نہیں ہے نا جی، یہ تو ڈائریکٹ آ گئے ہیں، اس میں کوئی پراکسی نہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں نا دوسرے علاقوں میں، جی جی وہ جو نیشنل سیکورٹی کا جو اسٹریٹجی پیپر کا آپ نے جو ذکر کیا ہے، جی جی وہ تو بلکہ اپنے آپ کو وڈرا کر رہے ہیں دنیا سے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی کام نہیں کہ ہم ہر دنیا میں ہر جگہ جنگوں میں انوالو ہوں. یہ اس کا نتیجہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ ایک ویکیوم جو کریٹ ہوا ہے اس میں، جس کو آپ پراکسی کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ایک انفارچونیٹ قسم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ سعودی عربیہ اور یو اے ای جو پاکستان کے قریبی دوست ہیں، دونوں ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی ہمارے جو بانڈز ہیں، بردرہڈ ہے، اس لیے پاکستان کو زیادہ اس میں تکلیف ہو رہی ہے. لیکن نظر آ رہا ہے، اور خدا کرے کہ یہ چیز نہ بڑھے، گلف کوآپریشن کاؤنسل میرا خیال ہے پوری کوشش کرے گی کہ اس کی یہ مزید نہ بڑھے. دونوں کے انٹرسٹ میں ہے، پورے خطے کے انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ اس وقت یہ ہو گیا ہے کہ سوڈان ہو یا صومالیہ ہو یا شام ہو، کئی جگہ پہ کمپیٹنگ انٹرسٹ آ گئے ہیں. وہ کیوں آئے ہیں؟ شاید اس لیے کہ پہلے یو اے ای جو سمجھ رہا تھا کہ بھئی وہ ایک کمرشل کیپٹل ہو گیا ہے سارے مڈل ایسٹ کا، وہ سعودی عربیہ نے چیلنج کر دیا جب کراؤن پرنس محمد بن سلمان آئے ہیں. انہوں نے ڈیولپ کرنا کیا سعودی عربیہ کو، انہوں نے فارن کیپٹل کی اٹریکشن پیدا کر دی، عورتوں کی جو ان پہ پابندیاں تھیں ختم کر دیں، تعلیم کے نظام میں ماڈرن ایجوکیشن لے آئے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کمپنیز جو آپریٹ کر رہی ہیں سعودی عربیہ میں، ان کا ہیڈ کوارٹرز بھی سعودی عربیہ میں ہوگا، جو کہ پہلے دبئی سے آپریٹ کرتی تھیں. تو اس قسم کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، میرا خیال ہے یو اے ای اب یہ سمجھتا ہے کہ جو اس کو ایک ایڈوانٹیج تھا ٹریول ٹورزم میں، اور اس کا یہ کہ کمرشلی اس کو بہت فائدہ ہو رہا تھا اور بڑی میجر کمپنیز ہیڈ کوارٹرز وہاں جا رہے تھے، وہ چیلنج ہو گیا ہے. تو اس بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک آیا ہے کلیش دونوں کے انٹرسٹ میں، لیکن امید کرنی چاہیے کہ ان کے زیادہ انٹرسٹ کامنالٹی میں ہیں. اختلافات تو بھائیوں میں بھی ہو جاتے ہیں، تو امید یہ کرنی چاہیے کہ اس میں دیگر برادر ملک، مسلمان ملک، جی سی سی کے ممبرز کوشش کریں گے کہ اس کو دانش مندانہ اس معاملے کا حل کیا جائے. اچھا قصوری صاحب، لیکن یہ پراکسی کا کیس نہیں ہے، جی یہ جی پراکسی نہیں ہے، یہ امریکہ کی پراکسی نہیں ہے. تو دونوں امریکہ کے الائز ہیں، ان میں کوئی پراکسی کی بات ہے نہیں. اچھا لیکن وہ امریکہ کو اس پہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو فوکس کرنا ہے کہ امریکہ ہر صورت اگر ٹیرفز لگانے ہیں ٹیرف لگائیں گے، دنیا کو تکلیف ہوتی ہے ہم نے امریکہ کو گریٹ اگین کرنا ہے. اور بقول ان کے کہ دنیا نے ان کی قیمت پہ پروگرس کی ہے، بشمول رائز آف چائنا. اور انڈیا پہ بھی ان کو یہی غصہ ہے کہ جی جو اتنا زیادہ بیلنس ہے. اب وہ پورا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اکنامک انٹرسٹ کو واچ کریں گے. تو وہ میں نہیں سمجھ رہا کہ جو دنیا کے دیگر مالک، خاص طور پر یہ یمن کا جو ہے، وہ امریکہ کا اس میں رول ہے. وہ تو رول کیونکہ ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے اور امریکہ اس میں وہ رول ادا نہیں کرنا چاہ رہا، تو اب ہر ملک اپنا انٹرسٹ واچ کرے گا، اور اس قسم کے مسائل آپ کو دنیا کے دیگر ممالک میں بھی نظر آئیں گے. اچھا قصوری صاحب، یہ بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو دوسری دفعہ رشیا کا جہاز دیکھے انہوں نے قبضہ، رشیا کی طرف سے بھی سخت سٹیٹمنٹ آئے. دوسرا مودی کو وہ بار بار کہہ رہے ہیں، اس نے ریکویسٹ کی جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. یہ نریندرا مودی کو ڈونلڈ ٹرمپ اتنا زیادہ کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ چھیڑنے سے کیا آپ کی مراد ہے؟ اگر آپ کلیریفائی کریں تو میں جواب دوں گا. پہلے کہتے تھے 6 چھیڑنے جہاز کا گرے، مراد پھر یہ ہے کہتے تھے کہ 7 گرے، ایک پھر کہا 8 گرے، اب کہہ رہے ہیں مجھے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو سی یو. جی ہاں، انہوں نے پرائم منسٹر مودی کی، ان کو یہ بات قطعاً پسند نہیں آئی کہ انہوں نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ 2 نیوکلیئر پاورز سامنے سامنے تھیں، اور ان کا رول تھا کہ یہ اس سے آگے نہ بڑھے جا معاملہ ہے.
وہ شاید اس کی وجوہات میں بتا سکتا ہوں. مودی صاحب نے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا بھارت کے آبادی کو کہ ان میڈیا پہ انہوں نے کنٹرول کر لیا تھا. اور جو ایک زمانے میں ایک ریسپیکٹیبل میڈیا تھا، میں نے ان سے ڈیل کیا ہے، اور بڑے وہاں جو کریڈیبل جرنلسٹ بھی تھے ان سب کو فارغ کرا دیا گیا ہے بڑے بڑے چینل سے. جو بڑے چینلز ہیں ان کو وہ سیٹھ جو سپورٹرز ہیں پرائم منسٹر مودی کے، انہوں نے اس کو ٹیک اوور کر لیا ہے، اور اب جو چاہیں وہ ان چینل سے کہلوائیں. وہ چینلز اب عجیب و غریب ہیں، اور انہوں نے کافی بھارت کی شرمندگی کا باعث بھی بنے ہیں. یہ جو ابھی 4 ڈے وار ہوئی ہے پاکستان انڈیا کی، کبھی انہوں نے کہا خدا نخواستہ لاہور کو یہ کر دیا ہے، کراچی کو یہ کر دیا ہے، اسلام آباد کو وہ کر دیا ہے. تو خود اکانومسٹ جو کہ بائی اینڈ لارج سپورٹ کر رہا تھا انڈیا کو، اس نے بھی یہ کہا کہ اس میں ایک بڑا مضمون آیا تھا، انڈین میڈیا ویجز وار آن اٹس آڈینس، یعنی اپنے عوام پہ انہوں نے جنگ کر دیا. اتنا ان کو بیوقوف بلا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ جھوٹ بڑی جلدی ایکسپوز ہو گیا ہے. تو مودی صاحب نے لوگوں کو امپریشن یہ دیا تھا ہم بہت بڑی پاور ہے، پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے. جب جنگ ہوئی، نتیجہ سامنے آیا، تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کریں. تو انہوں نے بجائے یہ کہ وہ مانتے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رول ہے، انہوں نے یہ ماننے کی بجائے کہا نہیں یہ تو ہم نے خود کیا ہے. یعنی کہ اگر وہ یہ مان جاتے تو جو انہوں نے لوگوں کو امپریشن دیا تھا کہ ہم بہت بڑی پاور ہے، پاکستان کی کیا مجال ہے کہ ہمارا کچھ بگاڑ سکے، وہ ساری کہانی تو تباہ ہو گئی. 2 دن تو انڈین ایئر فورس ہوا میں بھی نہیں جا سکی، گراؤنڈڈ ہو گئی تھی. اور ساری دنیا میں اس کا جو چرچا ہوا تھا وہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی، امریکہ تو آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، سیٹلائٹس تھیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سے بہت امپریس ہوئے تھے پاکستان ملٹری کے پرفارمنس پہ، اور اسی وجہ سے امنگ ادر فیکٹرز انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ریسیو بھی کیا تھا. تو ہندوستان جو نہیں مانتا تھا، اس نے اپنی پبلک کو جو الو بنایا ہوا تھا وہ ایکسپوز ہو گیا. اور اگر مان جاتا کہ ٹرمپ صاحب نے جنگ رکوائی ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ تم اتنے اربوں جو خربوں خرچ کر رہے ہو، دنیا میں سب سے بڑا امپورٹر ہے ہندوستان ویپنز کا، اور اب رافیل نئے تم نے جہاز خریدے ہیں جو کہ پہلے ہی دن اڑ گئے کامبیٹ میں پاکستان کے ساتھ. تو وہ یہ چھپانے کے لیے نہیں مانتے تھے کہ ٹرمپ صاحب کا رول ہے، اور ٹرمپ صاحب کو یہ بات بری لگی، ناگوار گزری. اس کی قیمت مودی صاحب بھی ادا کر رہے ہیں، بھارت بھی ادا کر رہا ہے، اور ایک حد تک بھارت کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے. جو مودی صاحب نے ایک غلط نیریٹو بنایا تھا کہ ہم تو ایک نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہیں، ہم تو بڑا مضبوط ملک ہیں، ہم تو امریکہ کے ساتھ مل کے چین کر کے ناکہ بندی کر دیں گے، ہم تو ساؤتھ چائنا سی میں پہنچ جائیں گے. اور جتنے اپنے نیبرز تھے ان کو انہوں نے بالکل اگنور کر دیا. پاکستان کی پوزیشن ہی اور ہے، لیکن بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، سری لنکا ہو، کسی کی ان کو پرواہ نہیں تھی. اب اچھا، ان کو جو ہوتا ہے نا ریالٹی ٹیسٹ ہو گیا ہے 4 ڈے وار میں. تو لیکن ابھی تک وہ یہ مصر ہیں ان کی انڈین آرمی بھی کہ نہیں جی نہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کوئی رول نہیں تھا، وہ تو ہم نے آپس میں بات کی ہے. تو اس کے اوپر ایک بڑا اچھا خوش سوال پوچھا گیا تھا ہندوستان میں خود، ہوں اور وہاں کے ہاکس پوچھ رہے تھے کہ جی اگر آپ اتنی اچھی پرفارمنس آپ کی تھی تو کس حکیم نے کہا تھا کہ آپ جنگ بندی مان جائیں؟ نہ مانتے نہ. چاہے وہ پاکستان کا جو کہتے ہیں جی ڈی جی ایم او نے فون کیا، ڈی جی ایم اے کو ان کا داماد ہے پاکستان کا ڈی جی ایم او، کہ جی اس کی بات کو وہ ٹال نہیں سکتے کہ جی ڈی جی ایم او پاکستان نے کہا تھا کہ جناب آئیں اب اس کو جنگ روک لیتے ہیں، اور وہ مان گئے. کیوں مان گئے؟ نہ مانتے. اچھا سوری صاحب، جاتے جاتے آخری سوال یہ بتائیں، ہاؤ وڈ یو سی دا فیوچرسٹک سینیریو آف مڈل ایسٹ اسپیشلی غزہ کا اور مڈل ایسٹ کا کیا سینیریو دیکھتے ہیں؟ یہ سر دست تو انفارچونیٹلی بہت برا ہے، حالانکہ سیز فائر ہوئی ہے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ جب چاہتا ہے جس جگہ چاہتا ہے حملہ کر دیتا ہے. صرف غزہ میں نہیں بلکہ ارد گرد کے ممالک میں، لبنان ہو، شام ہو، جدھر وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو اس کے لیے جو بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ
جو ملیٹریلی ایک کو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ اسرائیل کی طاقت بہت زیادہ تھی. اسرائیل واحد نیوکلیئر پاور ہے اس علاقے میں، اس کو امریکہ کی بیکنگ تھی. یہ سارے فیکٹرز اس کے حق میں گئے ہیں، لیکن اسرائیل کو بے انتہا نقصان ہوا ہے. اس کی جو ایک وکٹم ہوڈ کی پکچر اس نے پینٹ کی تھی یورپ میں، ساری دنیا میں، ہولوکاسٹ کے جی ہم وکٹمز ہیں اور ہم سے سمپتھی ساری دنیا کو کرنا فرض ہے، اور ہمیں جو زمین ملی ہے یہاں گلف کے اندر یا جو مڈل ایسٹ میں مل گئی اسرائیل کی ٹیریٹری، یہ تو ہمیں کمپنسیشن ملا ہے جو ہمارا حشر کیا گیا تھا. وہ ساری نیریٹو تباہ ہو گئی ہے. اسرائیل بنا تھا ان یہودیوں کے لیے جو ساری دنیا سے آ کے یہاں آباد ہونے چاہتے تھے، اور اب نیٹ آؤٹ فلو ہوا ہے. میرا خیال ہے اسرائیل کی ہسٹری میں پہلی دفعہ آؤٹ فلو کا مطلب ہے کہ جو اسرائیل کے اندر لوگ آئے ہیں وہ کم آئے ہیں اور جو بھاگ رہے ہیں زیادہ ہے. اور سب سے بری جو ان کو چوٹ پڑی کہ بھاگ وہ لوگ رہے ہیں جو ان کا سرمایہ تھے، سائنٹسٹ، ینگ پیپل، ینگ بلڈ از رننگ اوے. تیسری ان کو یہ چوٹ پڑ گئی کہ امریکہ کا ٹیلنٹ آیا کرتا تھا ریگولرلی اور آباد ہونا چاہتے تھے، مذہبی جذبہ تھا. اب امریکہ سے آنے بھی لوگ بند ہو گئے. تو یہ جو ساری قیمت اسرائیل نے ادا کی ہے، ابھی تو چاہے نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ قیمت تو اس کو چکانی پڑے گی. اور یہ جو ہیومن رائٹس والی کہانی ہے یہ ختم نہیں ہوگی. ٹھیک. پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹھیک ہے ان کے بہت بڑے سپورٹر ہیں، لیکن یہ کسی نہ کسی دن کھلے گی. اگر ہٹلر والی کہانی اتنے سال کے بعد جا کے لوگوں کو پروسیکیوشن ہوتی رہی ہے 20-30 سال کے بعد، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ جو اسرائیل نے ایک گروس ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ہیں یہ آسانی سے بھلائی جائیں گی. اور اسرائیلی قوم بھی اس میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین کو سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی فار یونائٹڈ اسٹیٹس اور زائونسٹ پروٹوکول کے 24 چیپٹرز بھی اگر ہم تھورولی دیکھیں تو اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے گریٹر اسرائیل کی بات کیوں ہوتی ہے. دنیا کے وسائل پہ قبضے کا ذکر بھی وہاں پہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹرمپ ڈاکٹرائن کو جس طریقے سے آگے پھیلایا ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان غزہ جلال الفرہ صاحب. بہت شکریہ جلال بھائی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر دفاعی امور انٹرنیشنل افیئرز ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. بہت شکریہ سر آپ کا. اور ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی امور کی تجزیہ کار ڈاکٹر شادیہ چیمہ صاحبہ نے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ دونوں کی اجازت سے خالد چشتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ زائونسٹ پروٹوکولز 24 چیپٹرز، اس پہ کتابیں لکھی گئی. میں نے بڑا اس پہ تھورولی اس کو ایگزامن کیا، آرٹیکل بھی لکھے. تو یہ اب جو ٹرمپ صاحب گئے ہیں، وینزویلا کا جو ایشو ہوا ہے، پھر کیوبا، ایران تک نظریں ہیں، تو اب انہوں نے کہا دنیا میں تیل، گیس، کوئلہ، توانائی، سونے کے ذخائر، ان پر غلبہ امریکی اسٹریٹجک پرائورٹی ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو؟ بہت شکریہ ڈاکٹر عمر صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. اور افسوسناک بات یہی ہے کہ جب ورلڈ وار 2 ہوئی تھی تو اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز وجود میں آئی اور اس کا عمل درآمد یہ کرنے کا یہ مینڈیٹ تھا کہ وہ دنیا میں ایک امن قائم کرنے میں مدد کرے گی، اور اگر کہیں کانفلکٹ ہوں گے تو ان کو پریمپٹ کرے گی. اور بڑے بڑے ملک اس میں تھے جنہوں نے اپنے پاس ویٹو رکھ لی. تو اس ویٹو کا میرا خیال ہے اب شاید ویٹو کی بھی ضرورت نہیں رہی. پہلے تو ایک فارمیلٹی یا جس کو کہتے ہیں حجت تمام کرنے کے لیے انگیج کیا جاتا تھا ملکوں کو، پھر یہی بڑے ملک 4-5 مل کر ویٹو کر کے اپنی اپنی نیشنل انٹرسٹ کے حساب سے ویٹو کر دیتے تھے. تو میرا خیال ہے اب اس کی بھی جو جس کو کہتے ہیں نا رسم و رواج، وہ بھی ختم ہو گیا کہ ویٹو کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک اور فینومینا دیکھتے تھے جب امریکہ یا کوئی ایسے دیکھتے تھے تو وہ ایک ریزولوشن پاس کروا لیتے تھے، چاہے وہ جتنی بے ضرر قسم کی ریزولوشن ہوتی تھی یونائٹڈ نیشنز کی، کہ فار ایگزامپل وینزویلا وہ ڈرگ میں انوالو ہے اور ہمیں کنسرن ہے، تاکہ ایک مورل اسینڈنسی ہو جاتی تھی بڑے ملکوں کو اور سپر پاورز کو بعد میں اگر کوئی ایکشن کرنا پڑے. لیکن اس کی بھی ضرورت اب ختم ہو گئی ہے. تو آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ نیو نارمل کی طرف ہمیں یہ لے گئے ہیں، جس کے اندر ہم نے شاید ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ جس کی پاور ہوگی اسی کا بول بالا ہوگا. سو مچ سو وہ ایک بہت زیادہ تھوسیڈز ایک جنرل تھے ایتھنز کے ٹائم پہ، 460 بیفور کرائسٹ وہ پیدا ہوئے اور 400 سال بیفور کرائسٹ وہ وفات پا گئے 60 سال کی عمر میں.
یہ جنرل صاحب نے یہ کہا, بڑا زبردست انہوں نے بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا the strong must do what it can and the weak must suffer what it must. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی طاقتور ہے تو اس کو وہ کرنا ہے جو طاقت کی وجہ سے وہ کرتا ہے, اور غریب جو ہے یا کمزور ہے اس کو وہ برداشت کرنا ہے جو اس کو کرنا ہے. تو یہ بات میں کر رہا ہوں بیفور کرائسٹ. آپ امیجن کریں 450 سال پرانی, ان سے بھی پہلے تقریباً 2500 سال پرانی باتیں. تو جب میں کتابوں میں پڑھتا تھا تو میں سمجھتا تھا یہ باتیں ریلیونٹ نہیں رہ گئیں. تو پھر مجھے پتہ لگا نہیں, یہ رول بیس جو آرڈر ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اب جو لاجک ہے وہ اٹ از دا چوائس آف دا مائٹ. جس کے پاس طاقت ہے وہی ڈکٹیٹ کرے گا. اور وہ جیسے میں نے کہا جنرل صاحب یہ جو تھوزڈس تھا, جو اس کی ساری فلسفہ آج پھر ریلیونٹ ہو گیا 2500 سال بعد بھی, اور شاید زیادہ شدت سے ہوا. شاید اس وقت اتنی ٹیکنیکس نہیں تھی کہ اس طرح ایئر لفٹ کیا جاتا, اتنا میسو کریک ڈاؤن کیا جاتا, اتنی جیمنگ کر دی جاتی پوری ملٹری. اور ظاہر ہے ہم بھی یہ بھی پڑھتے آئے تھے, آخری جملہ میری طرف سے یہ ہے کہ ہم یہ بھی سنتے آئے تھے کہ لوگ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. لیکن میسو لیول پر اگر فورسز کے اندر پینیٹریٹ ہونا, ان کے گورننس, ان کی مشینری سارا پیرالائز ہو جائے یا خود پیرالائز کر دی جائے, تو یہ سب سے افسوسناک بات ہے. آنے والے وقتوں میں دیکھیے اب کیا نیو نارمل اس دنیا کے لیے بنے گا. اچھا, آپ نے ٹھیک کہا, بالکل مائٹ از رائٹ کا کانسیپٹ آ رہا ہے. اور جو آپ نے کہا نا کہ غلبے کی جس کے پاس طاقت ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, مجھے یاد آ گیا. ڈاکٹر شادیہ چیمہ یہ بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ طاقتور ترین ڈیفنس سسٹم چاہتا ہے اور دنیا کو امن کا گہوارہ. کیا غزہ میں بھی کوکین کی فیکٹریاں تھیں, بارود تھا, سمگلنگ, منشیات تھیں؟ یہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ ایران کو اگلا نشانہ دیکھ رہی ہیں اور مسلم ورلڈ اس میں کہاں کھڑی ہوگی؟ یہ 2-3 سوال ہیں اس میں. جہاں تک غزہ میں کوکین کی فیکٹریز کا تعلق ہے تو وہ تو وینزویلا میں بھی نہیں ملی ہیں, اور جو ان کے اوپر چارج شیٹ بنائی گئی ہے اس کو جب پڑھا ہے میں نے تو اس کے اندر ان کا نارکوٹکس کا لنک جو ہے وہ تو اسٹیبلش ہی نہیں کیا گیا. ان کے اس میں تو کسی جہاز کا ہے ذکر ہے, وہ بھی فرینچ, اور اس پہ کوئی ہونے والی میٹنگ, اور پریکٹیکلی وہ اس پہ کچھ بھی اسٹیبلش نہیں کر پائے کہ ہم نے چارج شیٹ بنائی کیا ہے. تو اس سے بھی پہلے پھر سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کے پاس ایک ملک ہونے کے ناطے یہ اسے اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ پوری دنیا کا جو ہے وہ تھانے دار بھی بن جائے, اور کسی اور ساورن کنٹری کا جو ہے ایک پریزیڈنٹ جو ہے اس کو اٹھا کر لے آئے کہ جی یہ ڈرگ سمگلر ہے, اور پھر اس پہ فیصلہ بھی سنا دے. تو وہی جو ابھی ہم یہ ایئر کموڈور صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمیں یہ آج بات تھوڑی سی عجیب اس لیے لگ رہی ہے کہ شاید ہم نے تھوڑی سی امید باندھ لی تھی. میری ذاتی رائے, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ شاید ہم نے پچھلی 1-1.5 جو ڈیکے ہے اس میں ہم نے یہ سوچا کہ شاید گلوبل ساؤتھ اب اتنا اس نے سر نکال لیا ہے, شاید اب وہ جو پرانا رول بیسڈ آرڈر تھا جس میں صرف ویسٹرن رول تھے اور اپنی مرضی سے وہ ٹلٹ اور ٹویسٹ ہوتے تھے, اب وہ شاید اتنا کام نہیں کریں گے. تو سیریا بھی جو ہے وہ ہم پی گئے, وہاں بھی جو ہوا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا, اور ہوا جو یہاں ہے وہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں. لیکن اس سے ایک چیز ابھی سمجھ میں آئی ہے کہ دنیا جو ہے وہ ابھی بھی یونی پولر ہی ہے. دنیا ابھی بھی جو ہے وہ ملٹی پولیرٹی کی طرف جو ہے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ یا تو کیپیسٹی کا مسئلہ ہے یا پھر پولیٹیکل ول کا مسئلہ ہے. اور یہی ہم نے غزہ کے جینوسائیڈ میں دیکھا ہے کہ سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ کچھ کمپرومائزز ہیں ملکوں کے, قوموں کے, نیشنز کے, جس کی وجہ سے وہ بہت سے فیصلوں کے اور بہت سے ایونٹس کے وٹنس بن رہے ہیں جو کہ ہسٹری میں بہرحال ان کے ماتھے پہ بہت سیاہ حروف میں لکھے جائیں گے. جیسے اگر اس سلسلے میں کچھ نہیں ہوتا, وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اٹھا لینے اور پوری ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, پوری ان کی جو سیکیورٹی ہے, جس کو بھی انہوں نے خریدا بیچا جو بھی کیا, اگر یہ سارے کا سارا عمل جو ہے وہ اسی طرح رہ جاتا ہے اور کوئی اور ملک جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کرنے کی حد تک نہیں لیکن ڈپلومیٹکلی کچھ کرتا نہیں ہے, یا یونائٹڈ نیشن میں صرف ریزولوشن کی حد تک نہیں, اگر جنرل اسمبلی میں 1 ووٹ 1 ویٹو کے حساب سے کوئی ایسی ٹینجیبل چیز سامنے نہیں آتی, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ, خاص طور پہ ہم جیسے لوگ جو ہیں
جن کو بھی امرجنگ پاورز کہہ رہے ہیں، ترقی پذیر ملک کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے مختلف نام ہیں، تو پھر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں پھر وہ ٹھیک ہیں، ہماری لائن بالکل ٹھیک ہے، اپنی ڈیٹرنس ٹھیک رکھو، اپنے اندر جو ہے وہ اپنے جو رشتے ہیں وہ ٹرانزیکشنل بناؤ، اور اس کے بعد جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہیں، ان ٹھیک سے ہو گیا. خود کو انسولیٹ کرو. میں آتا ہوں آپ کی تو طرف. اگر تھوڑے لمحوں کے لیے ہم چلتے ہیں غزہ، اور غزہ کے ریپریزنٹیٹو ہمارے ساتھ ہیں جلال الفرا صاحب. سمپل ایک چیز پوچھوں گا. پچھلے دنوں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا وینزویلا کا پریزیڈنٹ کو امریکہ اٹھا کے لے گیا کہ کاش کوئی دعا کریں کہ کوئی نیتن یاہو کو بھی اٹھا کے لے جائے، اغوا کر کے لے جائے. تو میں ایک حدیث دیکھ رہا تھا، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کی اللہ نے دوا پہلے بھیجی ہے، بیماری بعد میں ہے. اسرائیل 48 میں بنا، اس کی دوائی 47 میں پاکستان پہلے اللہ نے تجویز کر دی تھی. آپ یہ بتائیں کہ ان کے اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ امریکہ جو ٹرمپ ہیں، بجائے وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اٹھانے کے لاکھوں فلسطینیوں کا سر عام قاتل، اس کو کیوں نہیں اٹھانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلی بات تو میں آپ کے سوال کا جواب اس آیت سے شروع کرنا چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن اللہ غافل عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. صدق اللہ العظیم. دیکھیے خواجہ آصف صاحب کے جو بیان ہیں یا جو باتیں ہیں، یہ اس موجودہ دور میں تو ہونا مشکل ہے کہ کوئی نتنیاہو کو اٹھائیں. نتنیاہو تو اٹھانے کی تو دور کی بات ہے، نتنیاہو کے خلاف ایسے ممالک ہیں جو آج تک بیان بھی نہیں دیتے، ٹھیک ہے، ان کے خلاف بھی بیان نہیں دے رہے. اور نتنیاہو کو آپ کیسا اٹھا سکتے، یا کس میں ہمت ہے اس دنیا میں اس کو کہ نتنیاہو کو اٹھانے میں، کہ جن کا باپ بڑا بدماش ہے، اس پورے دنیا کا جو ہے نا طاقتور باپ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ہے. تو ظاہر ہے اس دنیا، اس آج کل کے دور میں ڈاکٹر صاحب ایسے ایک ملک اٹھا سکتا ہے. تو اس پہ آ جاؤں گا میں. دیکھیے آج کل کا دور ایسا نا کہ بدماشی کا دور. خالد بٹی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے، خالد چشتی صاحب، خالد صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ طاقتور جو ہے نا، طاقتور جب طاقت کا نشے میں ہوتا نا تو بڑا مطلب آپ ان سے ہر چیز کا توقع شتر کریں. بے مہار. یا ہاں بالکل ہے. دیکھیے آپ وینزویلا کا جو صدر کو، یار میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہے اس کی اہلیہ کا منہ سوجا ہوا ہے نا کہ آپ کسی کے ملک میں گھس کے جو ہے نا اور اس کا صدر کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اتنے اندھیر نگری. اچھا دوسری لا لیسنس کی اعلیٰ مثال ہے. سر انہوں نے تو بین الاقوامی کے سارے قوانین سر رولز دجے اور یہ انہی کے لیے نا، گھر کی لونڈی ہے اب قانون. نتنیاہو کی جو بات ہے ڈاکٹر صاحب، نتنیاہو جب تک کہ یہ اورنج کلر کا، اورنج موسمی جو کلر کا صدر بیٹھا ہوا نا ڈونلڈ ٹرمپ، ہم تو عرب میں اس کو اورنج بولتے ہیں نا کیونکہ شکل ان کا اورنج ہے نا، بالکل رنگ ہے. جب تک یہ طاقتور پاور یہ ٹرمپ موجود ہے تو یہ جو بگراوا، یہ جو بدماش بیٹا ان کا نتنیاہو، میرے بچوں کا جو قاتل ہے، وہ بدماشی کرتا رہے ان گا. دونوں کی دماغی حالت ٹھیک ہے نفسیاتی؟ آپ کو سر حالات اگر ٹھیک ہوتا تو آج دیکھیں، آج کیا تاریخ ہے؟ 10 جنوری 2026 ہے نا، نیا سال ہے سر. 7 اکتوبر 2023 سے لے کر آج تک انہوں نے جو غزہ کے اندر کیا ہے، لاکھ سے اوپر فلسطینی شہید ہوئے. سر لاکھ سے اوپر ابھی بھی ملبہ کے نیچے سے ہم اپنے بچے نکال رہے ہیں. ابھی سر نکالنا ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے؟ اپڈیٹ کیا میں آپ کو تو بتاتا ہوں. دیکھتے سب اول تو یہ جملہ جو ہے نا، میں ہر نیوز چینل میں بولتا ہوں، یار جنگ بندی کا لفظ میرا سامنے آپ نہ کہیں. جنگ بندی نہیں ہے، میڈیا ریکوری بندی ہے. میڈیا کوریج بندی، کوریج، یس، میڈیا کوریج بندی. جنگ نہیں بند ہوئی. ڈاکٹر صاحب 23 اکتوبر سے لے کر 10 اکتوبر یہ جب یہ نام نہاد معاہدہ ہے، جب وہ نافذ العمل ہوا، اب تک شہادتی ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے، لیکن ڈیلی غزہ کے عوام کو اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے. اور ایک بات اور میں آپ کو بتائیے، دیکھیے معذرت، اس وقت غزہ کے صورتحال ایسا ہے نا، غزہ کے اوپر جو جنگ تھا، جو چل رہا تھا 2 سال سے، بمباری ہے. بس فرق بس اتنا ہے، بمباری کے بجائے ابھی زمین حملے، ٹارگٹ کلنگ ہے، اور بھوک پیاسا لوگوں کو مار رہے ہیں، سردی میں لوگوں کو مار رہے ہیں،
بارشوں میں خیمے اڑ گئے ہیں سر، کچھ بھی خیمے ہوئے، کوئی بھی خیمے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ قتل عام کا جو مہم ہے نا وہ چل رہا ہے، اس کی حیت تبدیل ہوئی، بس یہ طریقہ کار تھوڑا سا تبدیل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی ہاں یہ بس بدقسمتی سے ہمارے مسلمان میڈیا ان کو فلانا اداکار کا مگنی، فلانا اداکارہ کی طلاق ہو گیا، فلانی جنگلات میں، فلانی جنگل میں، فلانے ملک امریکہ کے یا اس میں وہاں پر آگ لگی ہے. ان کو غزہ میں جو آگ لگی ہے نا ان کو نظر نہیں آ رہی ہے، سوائے ہمیں نہیں کہہ نہیں. سنو نیوز کی میں خوشامد نہیں کروں سب سے، یہ تو آپ اس کو سائڈ پہ رکھے. ان کو جو غزہ کے اندر جو ابھی ڈاکٹر صاحب ہولوکوسٹ سے پہلے قصوری صاحب بات کر رہے تھے ہولوکوسٹ کے، ہمارے مسلمان میڈیا کے، میں مسلمان میڈیا کی بات کرتا ہوں، ان کو آج ابھی بھی ان کو غزہ کے اندر کچھ چیز نظر ہی نہیں آ رہی. آپ کو ایک بات تو جی، بریک میں جانے سے پہلے خالد چشتی صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر شادیہ بھی ہیں. یہ تحدیث نعمت کے طور پہ پاکستانی اور انٹرنیشنل میڈیا پہ تحدیث نعمت کے طور پہ سب سے زیادہ پروگرامز، ویلاگ، پوڈ کاسٹ فلسطین اور غزہ پہ سنو ٹی وی نے بالکل میں گواہی دیتا ہوں، میں غزہ کا ترجمان، میں گواہی دے رہا ہوں. اور یہ ہم احسان نہیں کر رہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، بات تو کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے اور کھڑے رہیں ہم گے. سنو نیوز کے، میں اور میری عوام، غزہ کے عوام میں، ہم اس کے لیے سنو نیوز کی جو جتنی بھی سنو نیوز کے اندر ہیں اور سب سے پہلے سعد نذیر صاحب کے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کم سے کم یار انہوں نے ثابت تو کر کے دکھایا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، کچھ نہ بھی کرے، کچھ بھی نہیں، آواز تو اٹھا سکتے ہیں. بالکل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے عالمی حالات پہ کس طرف جا رہے ہیں. جہاں عالمی حالات ایک طرف پلٹا کھا رہے ہیں وہیں پہ پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے. سبز ہلالی پرچم ہمیشہ سے سربلند تھا اور ہمیشہ رہے گا، اور ہمارے جہاز انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بہت سارے ملک انٹرسٹڈ ہیں. اور پچھلے دنوں وزیر دفاع نے بھی کہا کہ جس طرح سے بولیاں لگ رہی ہیں اگر وہ ڈیلز میچور ہو گئیں تو 5-7 سال میں آئی ایم ایف سے بھی جان چھوٹ جائے گی. خالد چشتی صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کو؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے، یہ جو جہاز دنیا انٹرسٹ شو کر رہی ہے وہ ڈیفینیٹلی میرٹ پر کر رہی ہے. اور میں آپ کو ویورز کی آسانی کے لیے ایک بتا دیتا ہوں کہ کیوں ایک جہاز کے پیچھے دنیا آتی ہے اور دوسرے جہاز کے پیچھے نہیں جاتی ہے. پہلا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ جہاز کی کیپیبلٹی یا صلاحیت کیا ہے، یعنی اس کے اپنے انجن کیسا ہے، تھرسٹ کیسی ہے، میزائلز کیسے ہیں، الیکٹرانکس کیسی ہے، ایکوریسی کیسی ہے. یہ نمبر 1 ہوتا ہے، دیٹ مینز پرفارمنس اس مشین کی. نمبر 2 ہوتی ہے اس کی کاسٹ، یعنی کہ وہ کتنا مہنگا ہے، افورڈیبل ہے جو ملک آپ کو اپروچ کر رہا ہے، اور وہ کتنے جہاز خرید سکے گا. نمبر 3 ہوتی ہے جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ملک بیچ رہا ہے یا دے رہا ہے وہ سپلائی کتنی کریڈیبل ہے. یعنی کہ اگر وہ جہاز کو ملک خریدے گا تو کریڈیبلٹی ہوگی کہ اسپیئر پارٹس F-16 کی طرح جیسے امریکہ نے ہمارے بند کیے تھے 89 میں، وہ تو نہیں ہوگا. تو نمبر 3 کریڈیبلٹی ہوتی ہے. نمبر 4 جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ یہ جو جہاز ہے بیٹل ٹیسٹڈ یا کامبیٹ پروون ہے کہ نہیں ہے. 5واں اور موسٹ امپورٹنٹ ٹریننگ ہوتی ہے کہ ٹریننگ جو امپورٹ کس کوالٹی کی کرنی ہے. تو اب آپ دیکھیے اس سے بہتر دنیا میں کیا کسی کے پاس چوائس ہوگی کہ الحمدللہ سب سے امپورٹنٹ نمبر 1 قابل جہاز ہے، اس نے ثابت کیا 2019 میں، ابھی لندن کے واقعے میں بھی، اور بھی 2025 میں بھی. نمبر 2 جیسے میں نے کہا افورڈیبلٹی اس بریکٹ میں اس سے کم سستا یا کم قیمت کا جہاز نہیں ہے. نمبر 3 کریڈیبل ہیں ہم لوگ، ہم پولیٹیکل افیلیشن یا پریشر نہیں لیتے. نمبر 4 میں نے جیسے کہا کامبیٹ پروون ہے. اور 5واں سب سے بڑی سٹرینتھ ہے کہ وہ ایئر فورس ٹریننگ دے گی جس نے اپنے سے 3 گنا بڑی ایئر فورس کو شکست دی. تو یہ جو کرائٹیریا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. نمبر 1 جو آپ ڈیفنس منسٹر کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ڈیفنس منسٹر ہے اور میں ایک ریٹائرڈ پی ایف آفسر ہوں، ان کے پاس بہت زیادہ ویژن یا پکچر یا انپٹ یا ڈیٹا ہوگا تو شاید وہ بات کر سکتے ہوں گے. لیکن میں یہ ضرور کنفرم کر سکتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی ایئر پاور، جتنے میرے کانٹیکٹس ہیں پاک فضائیہ میں، کہ بہت ساری ایئر فورس اس وقت بڑا کینلی فالو کر رہی ہیں، انگیج کر رہی ہیں پی ایف کو، نہ صرف جہاز کے پوائنٹ آف ویو سے بلکہ ٹریننگ پوائنٹ آف ویو سے. ظاہر ہے وہ بہت سارے ایئر فورسز اگر جہاز نہیں بھی چاہتے ہم سے یا ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ پاک فضائیہ نے یہ انٹیگریشن کیسے کی تھی، ملٹی ڈومین آپریشن کیسے لڑا تھا، کل پکچر کیسے کی تھی، اور کیسٹریٹ کیسے کیا تھا اتنے زیادہ ویپن سسٹمز کو، سیٹلائٹ سے لے کے سائبر کمانڈ سے لے کے ایئر بورن ارلی وارننگ سے لے کے شوٹنگ سے لے کے گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس ریڈار سے لے کے. تو یہ ساری چیزیں رول پلے کرتی ہیں. تو دنیا میں ہم نے الحمدللہ ایئر فورس کو بہت ویلیو ملی ہے. ویسٹ تک کو، آخری جملہ میری طرف سے یہ ہے کہ ویسٹ تک کو، ایک پیئرس مارگن ہے، ایک جرنلسٹ ہیں برٹش، انہوں نے اپنے پروگرام میں ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے کہ وائی ویسٹ از افریڈ آف پاکستان ایئر فورس.
یعنی کہ کیا کنسرن ایئر فورس نے پیدا کر دیا جو ویسٹ کے ہم ویپنز آبسلیٹ کرتے جا رہے ہیں. اس وجہ سے جو دنیا ہماری طرف رجوع کر رہی ہے وہ ایبسولوٹ میرٹ پر ہے, اور الحمدللہ یہ اس قوم نے اور پاک فضائیہ نے پوزیشن ارن کی ہے. اچھا ڈاکٹر شادیہ, مختصر وقت رہ گیا, یہ بتائیں امریکہ میں مڈ ٹرم بھی ہیں آگے, ٹرمپ کا یہ جو ایکسرسائز ہو رہی ہے ساری, اس کو امریکن عوام کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت برے جذبات ہیں, بہت ہی برے طریقے سے دیکھ رہے ہیں. ماگا کراؤڈ جو ہے وہ پورے کا پورا بدظن ہو چکا ہے. آج وہاں پہ ایک 2 بچوں کی ماں جو ہے وہ انہوں نے کوئی آئس وہ کوئی بنائی ہوئی ہے امیگرینٹس کو اٹھانے کی کوئی فورس, اس کے ہاتھوں اس کی موت ہو گئی ہے. اس کے مظاہرے ہو رہے ہیں. ٹرمپ فار ایور وار نہ کرنے کا جو سلوگن لے کے آئے تھے, جب سے آئے ہیں جنگیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں. اور اب جو ہے وہ اس کے بعد وہ پہلے انہوں نے نوگراد پہ پوٹن کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ شواہد ہیں کہ جی کوئی 80 کے قریب جو ہیں ڈرون بھیجے, شاید ان کے لیے بھی یہی تھا کہ ان کی بھی جان کے اوپر ہی حملہ ہوگا, لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھے. تو اس نوگراد کے بعد پھر وینزویلا کا پریزیڈنٹ جو اٹھایا جاتا ہے, اور اب اگلا جو ہے وہ اعلان ہے کہ ہم گرین لینڈ کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کے بیچ میں کہیں نہ کہیں ہم نے ایران بھی فٹ کرنا ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, نہ اس کے آپٹکس کیا پھر اچھے یہ ہیں, نہ اس کا تیسری ریٹورک. عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم؟ یہی ہے جی, تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ تو 2 دھڑوں کے درمیان میں ہوگی. یہ ایک عجیب قسم کا کیوٹک سی سچویشن ضرور ہو جائے گی, کیونکہ عالمی جنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا کسی نہ کسی 2 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو کے آپس میں لڑنا شروع ہوگی. لیکن بڑے پیمانے پہ فساد, قتل, اور بڑے پیمانے پہ جو نیوکلیئر پولیفریشن ہے, وہ اسلحے کی دوڑ, یہ ساری چیزیں تو ایک امن اور ٹھیک. سکون کی زندگی کو بالکل نظر نہیں آ رہی ہمیں فیوچر میں. صرف اپنا آپ بچاتے ہوئے پوری دنیا نظر آ رہی ہوگی آپ کو کہ خود کو کیسے بچانا ہے. خود کو بس کیسے یہی ایک بچانا دور ہے, غزہ کو کیسے بچانا ہے, فائنل کمنٹ دے دیں. ڈاکٹر صاحبہ کی جو بات ہے نا, اس میں ایک بات لفظ میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہی دنیا کو بتا دیا کہ میں آیا ہوں جنگ کرنے کے لیے. اس کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ ڈیفنس منسٹری کا نام اس نے چینج کر دیا نا, وار منسٹری کر دیا نا. یعنی تو اس کا مطلب میں وار کرنے کے لیے آیا ہوں, میں جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ چیز ہے؟ تو مطلب یہ بھی جنگ, یعنی پہلے سے انہوں نے ورنہ آپ بطور ایک ملک ہے, آپ کی ڈیفنس منسٹری ہوتی ہے, وار منسٹری یہ کہاں پر ہوتی ہے؟ یہ کہاں کس ملک میں ہے؟ یعنی میں جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں, اور آپ کے سامنے جنگیں چل رہی ہے ہر طرف ہے. غزہ کو کیسے بچانا؟ آپ نے سوال جو کہا نا, غزہ کو کیسے بچانا, غزہ کو صرف مسلمان کو غیرت آنی چاہیے, مسلمان میں یونٹی ہونی چاہیے, مسلمان کچھ کرے, ورنہ غزہ ابھی بچانا تو ڈاکٹر صاحب کچھ بچا ہے ہی نہیں غزہ کے اندر جو بچایا جائے. غزہ کے لیے عرب اور مسلمانوں کو ایک متحد ہو کر کوئی اس طرح اقدام کرنا چاہیے. اس طرح کی باتیں چلتے رہے گی. اس وقت تو غزہ کا مستقبل ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے. سر خالد چشتی صاحب فائنل کمنٹ دے دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں پوچھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ عالم کفر تمہارے اوپر ایسے ٹوٹے گا کہ ان کے پاس 12 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 80,000 کا لشکر ہوگا. ملٹی پلائی بائی 80,000 9,60,000 کی فوج ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکٹ کر دیا تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں نیٹو, ان کے اتحادی باقی تو صف بندیاں کر رہے ہیں دجال کے لشکر کی, تو مسلمان کیا کر رہے ہیں, اور کیسے ایک فورس, جوائنٹ فورس تو بنا سکتے ہیں, ملک الگ رکھیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے, صرف کہنے سے جوائنٹ فورس نہیں بنتی. اپنے اندر ہمیں کمزوریاں ختم کرنی پڑیں گی, سیلف ریلائنس کرنی پڑے گی. ترکی نے کیا ہے, پاکستان نے کیا ہے, باقی کون سے ملک ہیں جو ویلیو ایڈ کریں گے اگر کوئی الائنس بنتا ہے. ہماری کمزوریاں یورپ کے ہاتھ میں, امریکہ کے ہاتھ میں, ہمارا ڈیفنس ان کے کنٹرول میں ہے, ہماری پرچیزز ان سے ڈیپینڈنٹ ہیں. تو وش اور خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے, لیکن ہمیں کچھ عملی طور پر کرنا پڑے گا. اور میں آخری جملہ ضرور بتاتا چلوں, ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی 13 اپریل 1948 کو رسالپور اکیڈمی جو ہماری پی ایف اکیڈمی ہے وہاں وزٹ کیا تھا. بہت خوبصورت بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی ملک کمزور ایئر فورس کے ساتھ دشمن کی جارحیت کے نشانے پر ہوتا ہے. پاکستان کو جتنا جلد ممکن ہو اپنی ایئر فورس کو مضبوط کرنا چاہیے, جو دنیا میں کسی سے بھی دوسرے نمبر پر نہ ہو, سیکنڈ ٹو نن کہا تھا انگریزی میں. اور جو لاسٹ جملہ سب سے خوبصورت کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ایئر فورس سیلف ریلائنس اور انڈیجنائزیشن سے ہی پاکستان کے شایان شان ہو سکتی ہے. اب اس سے زیادہ کیا, 78 سال پہلے ایک شخص ہمیں جنرل نہیں تھا, ایڈمرل نہیں تھا, فیلڈ مارشل نہیں تھا, ایئر مارشل نہیں تھا, وہ بندہ جس کا کوئی ملٹری بیک گراؤنڈ نہیں تھا, اتنا خوبصورت ہمیں سیلف ریلائنس کہہ کے گئے. تو آئی تھنک جب تک ہم اپنے پہ ڈیپینڈ نہیں کریں گے
دوسروں سے خیال کرنا کہ یونٹی ہو جائے گی، میرا نہیں خیال ایسا پاسبل۔ بہت شکریہ خالد چشتی صاحب، ڈاکٹر شادیہ چیمہ جی۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ نے ایک سوال کیا ان سے، خالد صاحب سے، مجھ سے بھی، میں کہوں گا مسلمانوں کو مسلمان بننا چاہیے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کو قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنا ہے، تو سارا مسلمان بچ جائیں گے، غزہ میں بچ جائیں گے، اور خلافت کا جو طرز، خلافت کا زندگی ہم نے جہاں عزت ہوا کرتی تھی مسلمانوں کی، اگر وہ وقت واپس آئے نا تو مسلمان سیف ہو جائیں گے پورا دنیا میں، غزہ میں، ہر ملک میں۔ جب تک قرآن و حدیث سے دور ہیں، امت مسلمہ کے رسوئی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بہت شکریہ تمام مہمانان گرامی کا۔ ناظرین، بالکل خلاف منہاج النبوہ جب تک تھی، دنیا پر حکمرانی تھی، ویلفیئر سٹیٹ تھی، دشمن کانپتا تھا، ڈپلومیسی کمال کی تھی، چاہے وہ خلافت عثمانیہ ہو، موحدون ہو، مرابطون ہو، فاطمید ہو، اس وقت یہ تھا، ڈیولوشن پلان بھی تھا، غیر ہم سے ڈرتے تھے، ہمارا دبدبہ تھا، روب و غلبہ تھا۔ جب سے خلافت ختم ہوئی، حصوں میں بانٹ کے مسلمانوں کو ایک ایک کر کے تقسیم کر دیا گیا، واپس اپنے اصل قرآن و سنت اور خلافہ علی منہاج النبوہ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ خالد چشتی صاحب کی بات، پاکستان ترکیہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، خلافہ والا بیس کیمپ اور پاکستان اسلام کے نام والا بیس کیمپ، یہ دو کنٹریبیوٹ کریں، سارا بوجھ ان پہ نہ ڈالیں، باقی مسلمان بھی کچھ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔